سائبر کرائم کی لعنت تیزی سے اور خطرناک پھیل رہی ہے۔ سائبر کرائم میں متاثرین کو پھنسانے، آسان رقم یا سرمایہ کاری پر بھاری منافع کی پیشکش سے سائبر فراڈ میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ حدود کے تحت سائبر کرائم کے واقعات میں اس سال 24% اضافہ ہوا ہے۔ اس کا انکشاف کرتے ہوئے سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے چہارشنبے کے روز صاف کہا کہ سائبر سیکیورٹی اب صرف پولیسنگ کی ڈیوٹی نہیں رہی، یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے۔ کمشنر حیدرآباد کے سالانہ سائبر سیکیورٹی نالج سمٹ میں خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چہارشنبے کو ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کا 47واں صدر بننے پر مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے انسٹاگرام پر ٹرمپ کے ساتھ اپنی کچھ پرانی تصویریں شیئر کی اور پوسٹ کیا: میرے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی تاریخی انتخابی جیت پر دلی مبارکباد۔ جیسا کہ آپ اپنی پچھلی میعاد کی کامیابیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، میں ہندوستان امریکہ جامع عالمی اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اپنے تعاون کی تجدید کا منتظر ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے لوگوں کی بہتری اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے کام کریں۔ تلنگانہ بھر میں جامع خاندانی سروے کا آج سے آغاز ہو گیا۔ سروے کے دوران شمار کنندے گھر گھر جا کر ہر خاندان سے 75 سوالات کے ذریعے تفصیلات طلب کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے ریاست میں سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار، سیاسی اور ذات کا سروے، جامع گھر گھر خاندانی سروے کروانے کے اقدامات کیے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ SC، ST، BC اور اقلیتی طبقات کی ترقی کے لیے ضروری سماجی، اقتصادی، تعلیمی، روزگار اور سیاسی موقع فراہم کرنے کے لیے تمام طبقات کی جامع ترقی کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ میئر حیدرآباد گدوال وجے لکشمی نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے صدر دفتر کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے بروقت ڈیوٹی پر نہ آنے والے ملازمین پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کی یکسوئی کے پروگرام پر جاونی میں ٹاؤن پلاننگ کے شعبے میں زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں، تاہم ان کی یکسوئی کے اقدامات نہیں کیے گئے اور ساتھ ہی اس شعبے کو جو مکتوبات موصول ہوئے ہیں ان کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی نے چہارشنبے کے روز چیف منسٹر آندھرا پردیش نارا چندرا بابو نائیڈو کی زیر قیادت ریاستی حکومت کی بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنے کی تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اس طرح کے اقدام سے عوام پر شدید بوجھ پڑے گا۔ وجے واڑہ کے دھرنا چوک میں ریلی کے دوران APCC صدر YS شرمیلا ریڈی نے 18,000 کروڑ روپے کے بجلی سر چارج ایڈجسٹمنٹ کو فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ شرمیلا اپنے ہاتھوں میں لالٹین پکڑے، دیگر کانگریسی رہنماؤں اور پارٹی کارکنوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ نالندہ پولیس نے صرف 24 گھنٹوں کے اندر ہی روزنامہ بھاسکر کے صحافی کی ڈکیتی اور اغوا کے معاملے میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ پولیس نے اس سنگین واردات میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایک ابھی تک مفرور ہے۔ ملزمان سے واردات میں استعمال ہونے والی 2 اپاچی موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد کر لیے۔ معلوم ہوا کہ دیپ نگر تھانہ علاقے میں 4 نومبر کی رات تقریباً 9:30 بجے پیش آئے واقعے میں مجرموں نے روزنامہ بھاسکر کے صحافی سنجیو کمار کو دفتر سے گھر لوٹتے وقت روک لیا۔ موٹر سائیکل پر سوار 6 مجرم اسے بچانے ندی کے کنارے لے گئے اور یرغمال بنا لیا۔ جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس کے موبائل سے 19,000 روپے منتقل کر لیے۔ یہی نہیں، مجرموں نے صحافی کی جیب سے 5,300 روپے بھی چھین لیے۔ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ RSS کے سربراہ موہن بھگوت نے کہا کہ RSS سماجی ہم آہنگی کے لیے کام کرتا ہے اور اس سے تصور سے باہر آنا ہوگا کہ تنظیم صرف ہندوؤں اور منووادیوں کے لیے ہے۔ مسٹر بھگوت، جو مدھیہ پردیش کے ستنا ضلع کے مقدس شہر چترکوٹ میں منگل کو اپنے 2 روزہ قیام کے ایک حصے کے طور پر پہنچے، ریاست کی سنگھ چالک ورگ سمیلن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے رضاکاروں کو رہنمائی کی۔ انہوں نے کہا کہ سنگھ لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج میں پائی جانے والی عدم مساوات کو دور کرے اور سماجی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کرے۔ سنگھ چالکوں کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہوئے بھگوت نے کہا کہ چونکہ سنگھ چالک ہی سماج میں تنظیم کے نمائندے کے طور پر کام کرتے ہیں، اس لیے سماج انہیں امید کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تصور سے باہر آنا ہوگا کہ سنگھ صرف ہندوؤں اور منووادیوں کے لیے ہے۔ نیپال کے ہوائی اڈے سے سونے کی اسمگلنگ کا معاملہ تھمنے کے آثار نہیں دکھائی دے رہے۔ چہارشنبے کی صبح تری بھون میں بین الاقوامی ہوائی اڈے سے 3 غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے پاس سے 5 کلو سے زائد اسمگل شدہ سونا برآمد ہوا۔ سونے کی یہ کھیپ اسپیکر کے اندر چھپا کر لائی گئی تھی۔ گرفتار اسمگلروں میں ایک چینی اور 2 میانمار کے شہری ہے۔ DSP تھاپا کے مطابق چہارشنبے کی صبح شارجہ سے کھٹمنڈو آنے والے مسافروں کی باقاعدہ چیکنگ کی جا رہی تھی۔ اس دوران 3 غیر ملکی شہریوں سے 5 کلو سے زائد سونا برآمد ہوا۔ پولیس نے سونا لانے والے تینوں مسافروں کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی۔
आर्म्ड गार्ड फोर्स की डीएसपी शैलेंद्र थापा, जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की कमान कर रहे हैं, ने बताया कि इन तीनों मुसाफिरों से 5 किलो 700 ग्राम सोना बरामद हुआ है। इन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए मुसाफिरों में चीनी शहरी जियान जोंग और म्यांमार के शहरी सान डाइंगटंग और न्विंग फो शामिल हैं, जिन्हें कस्टम्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।